السلام علیکم دوستو، ذوق اردو کاوش 67 میں حاضر خدمت ہیں۔ دوستو، ہم نے پہلے جانا کہ لفظ کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک کلمہ، دوسرا محمل۔ آج ہم کلمہ کی اقسام کو پڑھیں گے کہ کلمہ کی کتنی اقسام ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، تو کلمہ کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ اسم کو انگریزی میں ناؤن کہتے ہیں، آپ سب کو پتا ہوگا۔ تو دوستو، آج ہم اسم کی تعریف ذرا نئے انداز سے سیکھیں گے اور اس میں کچھ اضافہ یا کچھ نیا ہوگا انشاءاللہ۔ آئیے دوستو، سمجھنے کی، جاننے کی، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، اسم وہ کلمہ ہے جو کسی چیز، جگہ، شخص، کیفیت، حالت، عمل، جاندار یا بے جان اشیاء کا نام ہو۔ اتنا ہم اس کی تعریف پڑھتے آتے ہیں۔ عام کلاسز میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اسم کسی چیز، جگہ، حالت، کیفیت، فعل وغیرہ کا نام ہوتا ہے۔ لیکن دوستو، یہ بھی ہو اور اس کے علاوہ اس میں کوئی زمانہ یعنی کہ ٹینس یا ٹائم وغیرہ نہ پایا جاتا ہو۔ ناؤن میں کوئی زمانہ، کوئی ٹائم، کوئی ٹینس نہیں پایا جاتا۔ ناؤن کوئی وقت نہیں بتاتا، بلکہ یہ ایک نام ہوتا ہے۔ وہ چیز ہو سکتی ہے، وہ جاندار، بے جان، وہ کیفیت، وہ حالت ہو سکتی ہے۔ ٹینس کے نام بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں ٹینس پایا نہیں جاتا۔ تو اس دنیا کی کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی نام عطا کیا ہے، اس نام کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں ناؤن یا اسم۔ مثال کی بات ہے دوستو، سکھر، شاہد، اچھائی، دریا، پہاڑ، بارش، قلم، اسکول، گائے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہے دوستو ناؤن۔ تو ہمارا دوسرا کلمہ کی قسم کون سی ہے؟ فعل۔ فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا، سہنا پایا جاتا ہے۔ فعل کسی شخص یا چیز کا نام نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے دوستو، اور اس میں تینوں زمانوں یعنی کہ حال، ماضی، مستقبل میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جاتا ہو، تو اس طرح کے جو الفاظ ہوں گے، اس طرح کے جو کلمات ہوں گے، اس طرح کے جو لفظ ہوں گے، ان کو ہم نے ایک نام دے دیا، کس کا؟ فعل کا، ورب کا۔ مانا ورب ایسے کلمہ ہے، ایسا لفظ ہے جس میں کوئی کام کا کرنا، ہونا، سہنا دکھایا جائے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی نہ کوئی زمانہ اس میں پایا جائے۔ مثال کی بات ہے، کھاتا ہے، کھاتا تھا، کھائے گا وغیرہ وغیرہ۔ اور دوستو، کلمہ الفاظ کی تیسری جو قسم ہے وہ ہے حرف، لیٹر۔ حرف وہ کلمہ ہے جو کسی چیز کا نام نہ ہو اور نہ ہی اس میں کوئی زمانہ پایا جاتا ہے، یعنی کہ نہ تو یہ اسم ہوتا ہے، نہ ہی فعل ہوتا ہے، نہ ہی کسی چیز کا، جگہ کا نام ہوتا ہے، اور نہ ہی اس میں کسی زمانے کا کام پایا جاتا ہے۔ نہ یہ ناؤن ہے، نہ یہ ورب ہے۔ تو کیا ہے بھئی؟ یہ دیکھتے ہیں دوستو۔ حرف اسم اور فعل کو جوڑنے اور ان میں تعلق پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مانا نہ یہ ناؤن، نہ یہ ورب، نہ یہ اسم، نہ یہ فعل، بلکہ اسم اور فعل ناؤن اور ورب کو جوڑنے کا کام کرتا ہے، ان میں تعلق پیدا کرنے کا کام کرتا ہے۔ ورب کو اور ناؤن کو کیا چیز جوڑتے ہیں دوستو؟ لیٹر سے جوڑتے ہیں، حرف جوڑتے ہیں۔ دوستو آگے ہے، اگر حرف نہ ہو تو اسم اور فعل بیکار رہ جائیں، سمجھ ہی نہیں آئے۔ جو ہی یہ اسم اور فعل کے درمیان آتے ہیں تو بات بامقصد ہو جاتی ہے، جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ سمجھ آ جاتا ہے۔ اب اس کی مثال ہے کا، کی، کے، پر، نے، تک، ساتھ وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں پہ مثال کی بات ہے، میں یوں کہوں، میں نے لیکچر دیا۔ اب میں تو ہو گیا اسم، لیکچر دینا ہو گیا
فعل، لیکن نے آ کر بات کو پورا کیا ہے۔ اگر میں کی جگہ نے ہٹا دیں ہم تو میں لیکچر دیا، بات واضح نہیں ہو رہی، سمجھ نہیں آ رہی، بامقصد نہیں بن رہی۔ اگر یوں کہوں گا میں نے لیکچر دیا تو بات بالکل کھل جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے اور بامقصد ہو جاتی ہے۔ تو دوستو الفاظ کی دو قسم تھی، ایک محمل، ایک کلمہ۔ کلمہ وہ الفاظ ہیں جو بامانی ہوں، جن کی کوئی معنی مقصد ہو۔ تو پھر کلمہ کی قسم ہے، ایک اسم ہے، دوسرا ورب ہے، فعل ہے، تیسرا حرف ہے۔ تو دوستو امید ہے آج آپ کو کچھ نئے انداز سے اور بہت ہی آسان اور سہل انداز سے سمجھنے کو ملا ہوگا۔ میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔